بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائے، بیماری سے شفا مل جائے تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل سے صحابزادوں کو صحت یاب ہو گئی، دونوں صحت تندرست مند ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے کچھ تھا، فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھی 3 سا جو کی اجرت پر لے کر دے دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے 1/3 گاٹھا اور 1 سا جو اجرت کے لے کر ان کو پیسہ اور 5 نان اس کے تیار کیا، ایک اپنے میاں کے لیے، ایک اپنے لیے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے، اور ایک باندی کے لیے جس کا نام فضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجیے۔ وہ سب روٹیاں اس فقیر کو دے دی اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ بھی شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری تہائی اون گاتھی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اور صبح کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اون کا باقی حصہ گاتھا اور 1 سا جو کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا ہی نہیں، لیکن کھانے پینے کو بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔
چلو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک اور شدت سے آنکھیں کیا ہے پھٹ گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، ابو جان ہم لوگ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، کب تک اس طریقے سے ہم لوگ غربت میں گزاریں گے؟ میرے بھائیوں، اتنی بھوک اور شدت کی برداشت انہوں نے، اور دین کو کبھی چھوڑا نہیں، دین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اچھے کھاتے پیتے ہیں، 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، وہ تو 3 دن سے بھوکے ہیں۔ ہم روزانہ 3 ٹائم پیٹ بھر کر بھی نہیں کھاتے، 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، وہ لوگ 3 دن پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم لوگ 3 ٹائم کھاتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، ہر حال میں، چاہے کھانے پینے کی کوئی چیز ہو یا نہ ہو، اللہ کی عبادت کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ نماز کے پابند بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ خدا حافظ۔